بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائیوں کی ٹوہ، برے گمان اور دل کی کھوٹ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں بھی کھوٹ دیکھنا چاہتا ہے، اور جب کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تو اس کی تلاش رکھتا ہے۔ بے عیب ذات اللہ کی ہے، گناہوں سے پاک صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم یا صوفی ہو، کوئی کمزوری اس میں ہوتی ہے۔ پس یہ کھوٹے دل والا بدگمان آدمی اس کمزوری کو پکڑ لیتا ہے اور اسی کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو نیک اور بڑا مان کر ان کی ہدایت پر چلنے سے عوام کو جو فائدہ ہو سکتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ ان کی بات میں وہ وزن نہیں رہتا اور ان کی اصلاحی کوششیں پوری طرح کامیاب نہیں ہوتی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے ان کے ماننے والوں کی دو ٹولیاں ہو جاتی ہیں اور اتحاد و اتفاق کے بجائے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم لوگوں کی کمزور باتوں کی ٹوہ میں رہو گے تو یقیناً بگاڑ پیدا کر دو گے۔ دوسرے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگوں کی کمزور باتوں کی ٹوہ میں مت رہو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، خدا اس کی چھپی باتوں کی کھوج میں رہے گا، اور جس کی کمزوریوں کی ٹوہ میں خدا رہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کو رسوا کر دے گا، خواہ وہ کتنی ہی چھپانے کی کوشش کرے۔ بدگمانی اور دل کے کھوٹ کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص اپنی صفائی پیش کرے تو دل میں نہیں بیٹھتی، یہی خیال کیا جاتا ہے کہ بناوٹی بات ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی اپنی صفائی پیش کرے اور تم نہ مانو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی صفائی اور معذرت قبول نہیں کرتا، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، بھلے آدمیوں کی بھلائیوں اور خوبیوں کی قدر کرو، غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرو۔ یہ اتحاد اور اتفاق جماعتی زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ غیبت: جب اپنے اندر برائیاں ہوں تو دوسروں کی برائیوں کا ذکر بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے پیٹھ پیچھے برائی یعنی غیبت میں مزہ آتا ہے۔ مگر غیبت کی نحوست یہ ہے کہ اس سے آپس میں نفاق بڑھتا ہے اور اتحاد و اتفاق ختم ہوتا ہے۔ تم پڑھ چکے ہو کہ غیبت حرام ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کی غیبت بھی حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ ایک اور روایت میں اس کی یہ وجہ فرمائی گئی ہے کہ زنا توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، مگر غیبت توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح غیبت کرنا منع ہے، ایسے ہی غیبت سننا اور اس میں دلچسپی لینا بھی منع ہے، کیونکہ
یہ بھی گناہ میں شرکت ہے۔ حسد، کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا حسد کہلاتا ہے۔ یہ بہت برا مرض ہے۔ حاسد کا چاہا پورا نہیں ہوتا، اس لیے گھٹتا ہی رہتا ہے اور خدا کے یہاں کا عذاب مفت میں اپنے سر لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو۔ شماتت، کسی کی مصیبت اور پریشانی پر خوش ہونا شماتت کہلاتا ہے۔ یہ بہت کمینہ خصلت ہے، انسانیت سے کوسوں دور ہے، کیونکہ انسانی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ مصیبت کے وقت بدترین دشمنوں سے بھی ہمدردی کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی پریشانی پر ہرگز خوش مت ہو، اس سے ڈرو کہ کہیں خدا اس پر رحم کر دے اور تم کو پکڑ لے۔ غصہ، لعن طعن، گالی گلوج، لڑائی جھگڑا، یہ سب باتیں بہت بری ہیں، انسانیت سے بعید۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان تمام برائیوں سے پاک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان یہ بتائی ہے، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ جب ان سے ناسمجھ لوگ الجھنا چاہیں تو وہ صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جائیں۔ جب بیہودہ بات ان کے سامنے آئے تو وہ شرافت کے ساتھ گزر جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،